Question is from Mr. Mustafa Umri from Delhi. مولانا صاحب، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے کہ تم کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے پہنچتی ہے. دوسری جگہ یہ آیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کے لیے تکلیف میں ڈالتا ہے. مولانا میرا سوال یہ ہے کہ ہم کیسے جسٹیفائی کریں کہ مصیبت کون سی ہے، ٹیسٹ کے لیے ہے یا اپنی غلطی کی وجہ سے ہے؟ وہ دونوں ایک ہی بات ہے، الگ الگ نہیں ہے. قرآن میں کئی جگہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو اپنی طرف منسوب کیا ہے. یضل بہ کثیر و یہدی بہ کثیرا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا گمراہ کرتا ہے، وہ جو نظام عالم ہے اس کی طرف اس کو ریفر کیا گیا ہے اس میں، کہ دنیا میں جو نظام ہے وہ بیس کرتا ہے آزادی پر. ہر انسان کو آزادی ہے، تو آزادی کو آدمی کبھی مس یوز کرتا ہے، کبھی اس کو صحیح استعمال کرتا ہے. ان سب کی وجہ سے یہ سب قصے پیش آتے ہیں. تو یہ جو قصے پیش آتے ہیں وہ اپنے ہی وجہ سے ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ خدا کے فرشتے آ کر کے آپ کو کچھ کر دیں، لیکن اسی میں ترقی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کے بعد چیلنج پیش ہوتا ہے. چیلنج، ذہن جاگتا ہے. اگر مصیبتیں نہ پڑے تو آپ کو ذہن جاگے گا نہیں، چیلنج نہیں پیش آئے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مصیبتیں رکھی ہیں. وہ مصیبتیں آپ ہی کے کم سوچ پاتے ہیں، آپ کبھی غیب کو نہیں جان پاتے آپ. تو آدمی اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے بار بار اس کو جھٹکے لگتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے انسان کا مائنڈ کہ وہ اس سے اگر پازیٹیو تھنکنگ اس کے اندر ہو تو ہر چیز سے وہ اچھا سبق لے گا اور پھر سے اپنے کو ایک نیا راستہ مل جائے گا اس کو آگے بڑھنے کے لیے. تو جہاں خدا کی طرف منسوب کیا گیا اس کا مطلب ہے خدا کے نظام، بنائے ہوئے نظام کے تحت، خدا کے لا آف نیچر کے تحت. ایسا نہیں کہ خود خدا ہی ایسا کر ڈالتا ہے، نہیں. جو خدا نے اس دنیا میں جو نظام مقرر کیا ہے اس کے تحت ایسا ہوتا ہے، ہوگا کہ لوگوں کو مسائل پیش آئیں گے. اور مسائل جو ہے وہ چیلنج ہیں، وہ آپ کے ذہن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. This question is from Dr. Muslima Siddiqui. How can I save myself from the spiritual blindness so that I may be able to communicate with the angels? Kindly comment. دیکھیے اینجل جو ہے وہ کمپلیکس فری ہوتے ہیں مکمل طور پر. سب سے بڑی کمزوری جو انسان میں ہے وہ ہر آدمی کمپلیکس میں جیتا ہے، باعث میں جیتا ہے. اور اس کا ایک ادھارن جو ہے یا ایک مثال یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ کرٹیسائز کیجیے، اس کے اوپر فوراً برا مان جائے گا وہ، اور تعریف کیجیے تو خوش ہو جائے گا وہ. یہی تو جڑ ہے ایویل کی. کسی کی تعریف کیجیے تو خوش، اور اگر کرٹیسائز کیجیے تو برا مان جاتا ہے. تو اینجل کی صحبت کیسے ملے گی اس کو؟ اینجل تو جیتے ہیں آبجیکٹیوٹی پر، پازیٹیوٹی پر. ان کا کوئی باعث نہیں، کوئی کمپلیکس نہیں. اس سطح پر جب لے جائیں گے تب اینجل سے آپ نیگوشیشن ہوگا. لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ جیتے ہیں یعنی دوسری سطح پر، چاہتے ہیں کہ اینجل سے ان کا نیگوشیشن ہو جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو اپنے کو پیورٹی، اپنے اندر پیورٹی لانی پڑے گی اپنے اندر، جس کو کہا ہے تزکیہ. پیورٹی کا معنی ہے کہ آپ اپنے اندر اپنے کو ماڈسٹ بنائیں، اپنے کو کمپلیکس فری بنائیں، باعث سے باہر آئیں. اور ایک ہی پہچان، میں تو اس کی ایک ہی پہچان اگر ہو، ایک پہچان کہ اپنے کو جانچیے کہ جب کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے آپ کو. ایک ہی پہچان اگر بتانا ہو کسی کو کہ تم صحیح راستے پر، غلط راستے پر ہو، تم مسٹر رائٹ ہو یا مسٹر رائٹ نہیں ہو، تو کرٹیسزم کے وقت دیکھو کہ تم کو تمہارے دل میں کیا گزرا. بس یہی پہچان ہے. یہ حضرت عمر والا جو مزاج ہے وہ پیدا کرنا پڑے گا کہ رحم اللہ عمران عہدہ علی عیوبی، اس آدمی پر اللہ رحم کرے جس نے میرے عیب کا تحفہ مجھے بھیجا.
یعنی کرٹیسزم کو لیتے تھے وہ بطور گفٹ کے. جب ایسا ہوگا تو اینجل آس پاس آ جائیں گے, وہ اینجل کلچر میں آدمی جینے لگے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کروشل پہچان یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیکھے کہ جب اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے تو اسے کیسا لگتا ہے, برا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. حضرت عمر کو اچھا لگتا تھا, یعنی کرٹیسائز کرنا حضرت عمر کو اچھا لگتا تھا, وہ تب وہ اینجل کے ساتھ جیتے تھے. وہ بہت ہی ایسی پہچان ہے, ویل نون پہچان, ہر آدمی اپنے کو جان سکتا ہے. ہر آدمی کہیں نہ کہیں اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں اس کو کچھ سننا پڑتا ہے دوسروں سے. اس وقت دیکھا ہو کہ میں کہاں جی رہا ہوں, اسی سے اپنے کو وہ ناپ سکتا ہے. This question is from Dr. Hamid Hussain from Delhi. It is frustrating to know that man will have no intellectual development in paradise. Maulana, is there any reference to this aspect in Quran or Hadith? یہ فریشر کیا بات ہے کہ جنت فری ملے گی؟ جنت فری ملے گی کسی کو؟ اسے فریشر کیا بات ہے؟ خدا نے جب بتا دیا کہ یہ دنیا جو ہے پریپریشن کے لیے, وہ دنیا جو ہے ریوارڈ کے لیے, انجام کے لیے, جتنا پریپریشن اتنا ریوارڈ, کھلی ہوئی بات ہے. جو آدمی انٹرنس پاس کر کے چھوڑ دے تو اس کو چھوڑا جاب ملے گا, اور جو ایم اے کرے ڈاکٹر کرے تو بڑا جاب ملے گا اس کو. یہ تو کوئی فریشر کی بات ہی نہیں ہے. جتنا پریپریشن اتنا ریوارڈ. اس میں قرآن و حدیث سے میں حوالے دے سکتا ہوں, لیکن اس وقت میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بالکل کامن سینس سے سمجھ جا سکتی ہے یہ بات, کامن سینس سے, کہ پریپریشن ہو 50% کا درجہ اور آپ ریوارڈ مل جائے 100%, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن بات ہے. ذالک جزاء من تزکیٰ, اس کو پریپریشن کو قرآن میں تزکیہ کہا گیا, یعنی بقدر تزکیہ انعام ہے آخرت میں. جیسا تزکیہ ویسا انعام. کامن سینس سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے. کسی کو قرآن حدیث کی آیتیں چاہیے تو میرے آفس میں آ جائے تو میں اس کو قرآن حدیث کی آیتیں ہی بتاؤں گا انشاءاللہ. Maulana, there is another question in extension to this, which has been asked by Idris. He wants to know that people who qualify for paradise, will there be further learning for them in paradise? Will the process of learning continue in paradise for those people? جتنی کیپیسٹی بڑھائی ہے اس کے لحاظ سے ہوگا, اس کے لحاظ سے ہوگا. یعنی وہاں اور بھی اضافے ہوں گے, مانتا ہوں, لیکن اس اضافے کا وہ اضافہ ڈپینڈ کرے گا کتنی کیپیسٹی بڑھائی ہے آپ نے. ایسا فیل نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر قرآن میں دیکھیے 2 آیتوں کو لیجیے آپ. اشد حبا للہ, بلیورز جو ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. بلیور جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. اب محبت میں کمی اگر ہے کہ 50% آپ نے خدا سے کیا اور 50% آپ نے دوسروں سے کیا, تو کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں آپ کا اس کی کمی پوری کر دی جائے گی؟ تو ناممکن بات ہے. تو آپ ڈیزرویشن میں کمی ہوگی نا. جتنا ڈیزرو کریں گے آپ اتنا ہی ملے گا آپ کو. تو اشد حب اللہ, خدا کہتا ہے کہ تم سے زیادہ محبت مجھ سے کرو, اور آپ نے ڈینائی کیا اس کو, کہا کہ نہیں مجھے تو تم سے 50% کرنا ہے, اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں ریوارڈ ملے آپ کو. یہ کیسا انوکھا سوچ ہے یہ. سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ خدا سے ہم 1% محبت کریں اور ساری محبتیں ہمارے دوسروں کے لیے ہوں, فیملی کے لیے, بیٹی بیٹے کے لیے, اپنے انٹرسٹ کے لیے, اور خدا جو ہے وہ سب کمپنسیٹ کر کے کہے کہ چلو بھائی 100% دے دیتا ہے تم کو. خدا کے ہاں ایسا بے انصافی نہیں ہو سکتی ہے. کرائیٹیرین جو ہے خدا نے بتا دیا ہے قرآن مجید میں. 2 چیزیں اگر یاد رکھیں آپ, اشد حبا للہ, سب سے زیادہ محبت کرنے والے خدا سے, اور لم یخش الا اللہ, سب سے زیادہ ڈرنے والے خدا سے. خدا ڈرنا کیا ہے؟ جب خدا کی بات آئے تو جھک جائیں آپ,
یہ نہیں خدا خدا آئے گا بتانے کے لیے آپ کو. یہ حضرت عمر ایک مرتبہ بہت غصے میں تھے اور کہتے میں نہیں مانوں گا, مجھے نہیں ماننا ہے. تلوار بھی لیے ہوئے تھے وہ. ایک آیت پڑھ دی گئی جو ان کے خیالات کے الٹا تھی, وہ گر پڑے. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاؤں جو ہے, میرے بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا انہوں نے میرے پاؤں. بہت پہلوان آدمی تھا حضرت عمر, اتنا پہلوان تھے, اتنے لئیم شیم تھے کہ مسجد نبی جو بنائی گئی تھی, داخل ہوئے تو اس کے سر میں چوٹ آ گئی. دروازے اتنے اونچے نہیں تھے اس کے. تو حضرت عمر کے رسول اللہ کی وفات کے بعد کھڑے ہو گئے تھے, میں نہیں مانتا کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے. تو ایک آیت پڑھی گئی, ایک آیت, اور ٹھہ پڑے بالکل. یہی ہے خدا سے ڈرنا. خدا کی بات جب کہی جائے تو آپ ڈھہ پڑیں. تو یہ دو باتیں اگر یاد رکھیں آپ, کہ سب سے زیادہ محبت خدا سے اور سب سے زیادہ ڈر خدا سے, یہی وہ لوگ ہیں جن کا پورا ڈیولپمنٹ ہوا ہے دنیا میں. اور یہ لوگ ہیں وہاں کے اعلیٰ درجے پر پائیں گے ساری چیزیں. نہیں تو جس درجے کی پریپریشن اس درجے کا پانا. This question is from Mr. Asim Shafi from Canada. Maulana, in one of your lecture, you had talked about the black stone, Hajar al-Aswad, and that it is just a stone and Prophet Ibrahim had taken it from one of the mountains. You had mentioned that it is just a starting point for tawaf. My question is, why Prophet Muhammad used to kiss it and all Muslims want to kiss the stone if it is just a stone taken from the mountain? I would request you if you can also give reference from Quran or Hadith. دیکھیے سب سے بڑا ریفرنس جو ہے اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے, جو ٹاپ کے صحابی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بڑا تو کوئی صحابی نہیں مانا جاتا. انہوں نے حج کیا. حج کرتے دوران جب وہاں پہنچے حجر اسود کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے, نہ تو نقصان پہنچا سکتا نہ تو فائدہ پہنچا سکتا. یہ بھی انہوں نے کہا, میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے, تو نہ نقصان پہنچا سکتا نہ فائدہ پہنچا سکتا. اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا کس کرتے ہوئے تو میں تو کس نہ کرتا. تو اس میں دو بات سوچنے کی ہے, اس میں دو بات سوچنے کی ہے کہ ایک بات اس میں اسٹیبلش ہو گئی کہ حجر اسود میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو لوگ بتوں میں سمجھتے ہیں. بت آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں, خود آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. بت سے آپ کو آشیرواد ملتا ہے, بت سے آپ کو بلیسنگ ملتی ہے. وہ چیز حجر اسود میں نہیں ہے. سمپلی ایک اسٹون ہے, بس صرف ایک اسٹون ہے. اب دوسری بات لیجیے کہ رسول اللہ نے کس کیوں کیا, کس کیوں کیا رسول اللہ نے. اور یاد رکھیں رسول اللہ ایک ہی بار حج کیا تھا, یہ مطلب یہ کہ ہر سال حج کرتے تھے. صرف ایک بار حج کیا تھا رسول اللہ نے. وہ جو کس کیا آپ نے, حجر اسود کو نہیں کیا, حضرت ابراہیم کو کیا. حجر اسود ابراہیم کی یادگار تھا. میں نے دیکھا ہے ہماری ماں جو تھی تو ان کی نواسی کچھ دن آئی رہی اور پھر چلی گئی. اس کی کوئی چیز باقی رہ گئی تھی, کوئی کپڑا وپڑا, تو اس کو دیکھتے چوم لیتے تھے اس کو. تو اپنے دوست اپنے محبوب کی کوئی چیز ملتی ہے آپ کو, وہ چلا گیا دور, آپ سے اس سے ملاقات نہیں ہو رہی. کوئی چیز اس کی یادگار اگر ہے تو اس کو آپ چوم لیتے ہیں. اس چیز کو, اس میں وہ چیز نہیں ہوتی, وہ محبوب ہوتا ہے. تو اس دنیا میں آپ جانتے ہیں حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, ابو الانبیاء. اس دنیا میں حضرت ابراہیم کی ایک ہی چیز ہے, وہی حجر اسود. جو ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کعبہ, وہ تو کتنی بار ٹوٹا کتنی بار بنا ہے. وہ نہیں ہے آج جو حضرت ابراہیم نے بنایا تھا. کوئی بھی چیز آج اپنی اصل شکل میں نہیں ہے, صرف ایک ہی چیز ہے, وہی پتھر. رسول اللہ جب سامنے آئے تو آپ نے حضرت ابراہیم کو یاد کیا اور اس کو حضرت ابراہیم کی یادگار کے طور پر آپ نے کس کیا.
نہ کہ اس پتھر کے طور پر. یہ تو اٹ از بٹ نیچرل. یہ انسان کا نیچر ہے. یہ تو اس کو جو لوگ جوڑتے ہیں اس سے کہ کوئی ہولی اسٹون ہے وہ اس میں کوئی خاص صفت ہے, وہ بالکل غلط ہے, بیس لیس ہے وہ بات. حضرت عمر نے صاف صاف کہا لا تضر ولا تنفع, تو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے تو نقصان پہنچا سکتا ہے, تو صرف پتھر ہے. اب سوچیں کہ جب پتھر ہے وہ صرف, تو رسول اللہ نے کس کیوں کیا؟ تو پتھر کے سوا کوئی وجہ ڈھونڈنی پڑے گی آپ کو. وہ ہے حضرت ابراہیم کی یادگار. ہم آپ بھی یہی کرتے ہیں, ہم آپ بھی یہی کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا بیٹا آپ سے بچھڑ گیا, کوئی بیٹی ہماری بچھڑ گئی, اسے کوئی چیز ملے گی تو ہم اس کو کس کریں گے کہ میری بیٹی اس قلم سے لکھتی تھی, میرا بیٹا اس کپڑے کو پہنتا تھا. تو حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء تھے, اور بلا شبہ بہت بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا, بہت بڑی سیکریفائس کی انہوں نے. وہی سیکریفائس کبھی کسی نے کی نہیں. اپنی بیوی کو, اپنے بیٹے کو جا کر ڈزر پہ ڈال دیا. آج کون ہے جو ایسا کر سکے؟ جو لوگ چومتے ہیں اس کا ایک پرسن بھی نہیں کر سکتے اس سیکریفائس کا. جو لوگ بھیڑ کرتے ہیں اسے چومنے کے لیے, انہوں نے حضرت ابراہیم کے قربانی کا ایک پرسن بھی کچھ نہیں کیا انہوں نے. تو حضرت ابراہیم نے اتنی بڑی قربانی کی کہ دنیا کو ایک نئی نسل دینے کے لیے, دنیا کو سچائی کو ڈسٹیبلش کرنے کے لیے, دنیا کو کسی ٹیم دینے کے لیے جو سچائی کو یعنی اس کی بنیاد پر ریولیوشن لائے, اور پھر دنیا میں ساری ترقیاں ہوں. میں نے کتاب میری ہے جو اسلام دور جدید خالق. آج جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن سویلائزیشن, آج جس کو کہتے ہیں ترقیاں, وہ سب وہاں تک جاتی ہیں. وہ پراس وہاں شروع ہوا تھا. حضرت ابراہیم کے اتنے سارے کارنامے, اتنی ساری قربانیاں, یہ تو عظمتیں رسول اللہ کو یاد آئیں, تو بے اختیار آپ نے اسے کس کر لیا؟ حضرت ابراہیم کی یادگار کے طور پر, نہ کہ اس اسٹون کے طور پر. اس کو سمجھیے, اس بات کو. لوگ اسٹون میں اٹکے ہوئے ہیں, کوئی حضرت ابراہیم تک نہیں پہنچا کوئی. تو غور کیجیے, جو لوگ اسٹون میں اٹکے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ ابراہیم کی یادگار ہے, وہ کیا کارنامہ تھا حضرت ابراہیم کا, اٹکے ہوئے اسٹون میں. مجھ سے بار بار یہ سوال کیا جاتا ہے, کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ کیا وہ عظمتیں ہیں حضرت ابراہیم کی جس کی وجہ سے رسول اللہ نے اس کو کس کیا تھا, کیونکہ وہ یادگار ہے حضرت ابراہیم کی. سنت ابی کو یہ ایک بالکل ایک نیچر کی بات تھی, نیچرل بات تھی. اس کا اسٹون کی تقدس سے کوئی تعلق نہیں. ہرگز وہ کوئی ہولی اسٹون نہیں ہے, جیسے حضرت عمر نے فرمایا. وہ حضرت ابراہیم کی یادگار ہے, اسی حیثیت سے اس کی اہمیت ہے. Maulana, he has another question. He writes that the Quran says, establish prayer. My question is, since only an Islamic government can arrange for the establishment of prayer, hence any un-Islamic government should be replaced with the Islamic government. Maulana, what is your comment on this? بے معنی کوشچن, بے معنی ہے. گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. رسول اللہ نے 13 سال تک مکہ میں نماز پڑھی, تو وہاں تو حکومت کی مشرکوں کی, تو نماز نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحابہ نے نماز پڑھی, صحابہ نے نجاشی حبش میں جا کر نماز پڑھی, جہاں ایک عیسائی رولر تھا, وہاں حکومت سے کیا تعلق اس کا؟ میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں. لوگ صحابہ نے حبش میں جا کر رہے, وہاں نماز پڑھی, تو کیا ان کی نماز جھوٹی نماز تھی؟ نعوذ باللہ. رسول اللہ 13 سال تک مکہ میں نماز پڑھی, جہاں دارالندوہ کی حکومت تھی, مشرک سرداروں کی حکومت تھی, تو وہ نماز نہیں تھی ان کی. یاد رکھیے, نماز کا تعلق دل سے ہے, عبادت کا تعلق دل سے ہے. عبادت ایک روحانی عمل ہے, گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں. یہ بہت بڑی سیاسی بدعت ہے کہ لوگوں نے عبادت کو جوڑ رکھا عبادت سے. سپر بدعت ہے, سپر بدعت. اور جو ہم بدعت سمجھتے ہیں وہ تو چھوٹی بدعت ہے. یہ پولیٹیکل بدعت جو ہے سب سے بڑی بدعت ہے کہ عبادتوں کو جوڑ رکھا ہے گورنمنٹ سے. پولیٹیکل رول جب تک نہیں ہوگا تو عبادت بھی نہیں ہو سکتی. تو بالکل لغو بات ہے, بے اصل بات ہے, کوئی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi.
How can one inculcate the spirit of namaz in his whole life? Kindly comment. ہاں دیکھیے، ایک بات میں عرض کروں، قرآن کی ایک آیت ہے، جب کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ دوزخ میں، تو جنت والے پوچھیں گے کہ تم کو کیا چیز جہنم میں لے گئی؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم مصلین میں سے نہ تھے. مصلین مانے نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے. اب دیکھیے کہ اگر وہی نماز جو فارم کے شکل میں پڑھی جاتی ہے، وہی نماز ہو، تو ایک اور سورہ میں پڑھیے آپ، سورہ الماؤن میں، ویل للمصلین، ویل ہے مصلین کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے خرابی ہے. دیکھیے وہی سیم ورڈ یہاں بھی ہے، سیم ورڈ وہاں بھی ہے. قالوا لم نک مسلین بھی وہی مسلین کا ورڈ ہے، اور ویل مسلم بھی وہی مسلین کا ورڈ ہے. تو واٹ از ڈفرنس بٹوین دا ٹو؟ ایک مسلین کے لیے کیوں ویل ہے، تباہی ہے، دوسرے مسلین کے لیے جنت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب خود قرآن میں موجود ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ لوگ جو سہو کی نماز پڑھتے ہیں، غفلت کی نماز پڑھتے ہیں، یعنی اسپرٹلیس نماز پڑھتے ہیں. جو اسپرٹلیس نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے، اسپرٹ والی نماز پڑھتے ہیں جو ان کے لیے جنت ہے. اب دیکھیے اسپرٹ کیا چیز ہے. آپ کے اندر اسپرٹ آئے گی تو پورا ایک کلچر نماز کا آ جاتا ہے آپ کے اندر. اسپرٹ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں کہ کہیں کنفائن رہے، وہ اسپرٹ آپ پورا ریوسٹائز کرتی ہے آپ کے وجود کو، ایک نیا ریولیوشن آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے. اور وہ قرآن میں آپ پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں اس کو. مثال کے طور پر دیکھیے، قرآن میں ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت وقت پر فرض کی گئی ہے. اب دیکھیے کہ آپ 5 وقت کی نماز اگر وقت وقت پڑھتے ہیں، دوسرے کام میں وقت کی پابندی نہ کرے تو یہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد نماز میں آپ نے اسپرٹ کر دیا، اسپرٹ، اس کی اسپرٹ الگ کر دیا، فارم الگ کر دیا. یہی تو سب ہے. اگر آپ نماز کو پابندی سے پڑھیں گے وقت وقت پر، تو پورا کلچر آپ کی زندگی میں آ جائے گا، ٹائم کلچر. آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا، اور ہر کام ٹائم پر کریں گے آپ، ہر کام ٹائم پر کریں گے آپ. ایسے دیکھیے نماز کے بارے میں قرآن میں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر سورہ عنکبوت میں ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بری باتوں سے. کوئی نماز پڑھا تو بری باتوں سے روکنے کی اسپرٹ پیدا ہوگی آپ کے اندر. فضول باتیں کرنا، فضول پیسہ خرچ کرنا، فضول آؤٹنگ کرنا، فضول چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے بدسلوکی کرنا، اس سے آگے بڑھ کر کرپشن کرنا، ہر چیز نکل جائے گی آپ کی زندگی سے. نماز پڑھا تو اسپرٹ کے ساتھ پڑھا تو کیا ہوگا؟ وہ اسپرٹ آپ کو ایسا بنا دے گی کہ آپ ہر بری بات سے اپنے کو بچانے لگیں گے. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ نماز کلچر. تو ایک ہے صلاۃ سہو، ایک ہے صلاۃ خشوع. قرآن کے لفظوں میں صلاۃ سہو وہ ہے جس میں نماز کے آداب شامل نہ ہوں، جس میں نماز کے اسپرٹ شامل نہ ہو، جو مکمل نماز نہ ہو، وہ صلاۃ سہو ہے، اس پر کوئی کچھ نہیں. اور صلاۃ خشوع کیا ہے؟ جس میں سارے آداب نماز شامل ہوں، جس میں نماز کو اختیار کر لیا گیا ہو. تو وہ جو آیت ہے، قالوا لم نک من المصلین، ہم نہیں تھے نماز پڑھنے والوں میں. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم نہیں تھے نماز کو پورے معنوں میں پڑھنے والوں میں. کیونکہ شکل دہرانے میں تو قرآن میں خود ہے کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، اس کو ویل ملے گا. تو ہم نے نماز کو اس کے سارے آداب کے ساتھ نہیں پڑھا، نماز کو شکلاً پڑھا لیکن اس نماز کلچر کو اختیار نہیں کیا. ہم نے مکمل نماز نہیں پڑھی تو ہم کو جہنم میں جانا پڑا. تو ایک ہے نماز، ایک ہے نماز کلچر. اگر صرف آپ شکل والی نماز پڑھتے ہیں تو اس کی کوئی ویلو نہیں ہے.
نماز کے ساتھ اگر آپ کے اندر نماز کلچر بھی آ جائے، اسی کی ویلو ہے، وہی آپ کو جنت میں لے جائے گی. اس بات کو سمجھیے. اور نماز کلچر کیا ہے؟ یہ سب کچھ موجود ہے قرآن حدیث میں، سب کچھ موجود ہے قرآن حدیث میں. یعنی اس کے ایک ایک اجزاء آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن حدیث میں. اگر آپ سچ مچ چاہتے ہیں جاننا کہ نماز کلچر کیا ہے، آداب نماز کیا ہے، مکمل نماز کیا ہے، یا صحیح حقیقی نماز کیا ہے. He has two more questions. The other question is, Prophet of Islam said in his hadith, Juilat qurratu aini fis salat. What is meant by this prophetic saying? Please explain. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو اس کو معنی نہیں کہ نماز کی شکل میں رکھی گئی ہے، شکل میں نہیں. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح سے، قرآن میں آتا ہے وسجد وقترب، سجدہ کر اور خدا سے قریب ہو جا. تو یہاں اگر لفظ صلاۃ ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میری آنکھوں کی ٹھنڈک قربت خدا میں رکھی گئی ہے، شکل نماز میں نہیں. کہ جب مجھے خدائی لمحات حاصل ہوتے ہیں، جب خدا سے قربت کا تجربہ ہوتا ہے، جب میں اپنے آپ کو خدا کے پاس پہنچ کرتا ہوں، وہ میرے لیے ٹھنڈک کا لمحہ ہوتا ہے، وہ میرے لیے روح کو کے لیے خوشی کا لمحہ ہوتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. He also wants to know the meaning of a Quranic verse, Mur ahlaka bis salat. ہیں Mur ahlaka bis اچھا، salat. بر اہل کا بصلاۃ، اپنے اہل کو، اپنی فیملی کو نماز پڑھنے کے لیے کہو. مر کے لفظی ترجمہ ہوتے ہیں حکم کرنا، لیکن حکم کرنا یہ نہیں کہ آرڈر کرو، آرڈر کے سینس میں نہیں ہے. مطلب ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، نماز کی ویلو ان کے دل میں ڈالو، ان کو پریپیئر کرو نماز پڑھنے کے لیے. یہ مطلب ہے اس کا. یہ تو سارے انسانوں کو ہمیں بتانا ہے کہ خدا کی بات کرو، گھر والوں کو بتانا ہے. مر کے معنی یہ نہیں کہ ان کو حکم دو، ان پر آرڈر کرو ان کو، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 سال کے بچے ہو جائے تو اس کو مارو نماز کے لیے، لیکن وہ مارو وہ لینگویج آف ہیمرنگ ہے، مطلب ڈنڈے سے مارو. کئی باتیں قرآن حدیث میں ایسی ہے اس میں لینگویج آف ہیمرنگ ہے، مطلب بہت زیادہ شدت کے ساتھ کہو، بہت زیادہ ایمفیسس دے کر کہو، بہت زیادہ زور دے کر کہو. یہ مطلب ہے اس کا. کوئی مارے تھوڑی نماز پڑھ لے گا. تو قرآن حدیث میں کئی باتیں ایسی ہیں جو حقیقت وہ لینگویج ہیمرنگ ہے، اس کو لوگ لٹرل سینس میں لے لیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بڑا لٹرل سینس میں نہیں ہے.